محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا. انہوں نے کسی نچنیے کو نہیں بلایا, انہوں نے کسی غزل خواں کو نہیں بلایا, انہوں نے کسی ڈھول تاشا بجانے والوں کو نہیں بلایا. بلایا تو کس کو بلایا؟ ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کو. ان کا ذکر, جن کا ذکر اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کرے تو یونس علیہ السلام کو نجات مل جائے. ان کا ذکر اگر مصر کے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کرے تو قید خانے سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کر دی جائے. ان کا ذکر, اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ان کا ذکر, جن کا ذکر اگر کشتی نوح میں کیا جائے تو کشتی نوح کو کنارہ مل جائے. ان کا ذکر, جن کا ذکر اگر نار نمرود میں کیا جائے تو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے وہ نار گلے گلزار بن جائے. ان کا ذکر اگر چھری کے نیچے کیا جائے تو اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل ذبیح اللہ کو نجات مل جائے. ان کا ذکر, جن کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر زمین کے پستی میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر جنت کے نظاروں میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر جنت کے دروازوں پہ ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر جنت کے باغوں میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر جنت کے درختوں میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر جنت کے درختوں کے پتوں پر ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر جنت کے پھولوں پہ ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر جنتی حوروں کے پیشانیوں پر ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر حوران غلما کے آنکھوں کے پتلیوں میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر زمین کی پستی میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر سمندر کی سیرانی میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر دریا کی روانی میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر موجوں کی طغیانی میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر نماز میں ہے, جن کا ذکر اذان میں ہے, جن کا ذکر عبادت میں ہے, جن کا ذکر ریاضت میں ہے, جن کا ذکر عبادت میں ہے, جن کا ذکر ملائکہ میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر توحید کے صفحات میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر زبور کے پاروں میں ہے, ان کا ذکر, جن کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے, ان کا ذکر ہے, جن کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے. تمام مخلوقات جو ہے سب کا ذکر کرتی ہے, مگر یہ ان کا ذکر ہے, ان کے ذکر کی محفل ہے, جن کا ذکر خود خالق کائنات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت. زندہ باد. کیا بات ہے حضرت؟ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا نام کام کوئی بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل. سامعین محترم, شادی کا ماحول ہے, شادی کا وقت. آج کل شادیوں میں بڑے خرافات ہوتے ہیں, بڑی بےہودہ قسم کی رسمیں ہوتی ہیں, بڑے عجیب طریقے سے آج ہمارا معاشرہ شادی کرتا ہے. مگر دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب شادی کا تم ارادہ کرو, لڑکی دیکھنے جاؤ تو 4 چیزوں کا خیال رکھو. 4 چیزوں کا, آج ہمارا بھی دستور ہے, ہم بھی جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں معاشرے میں تو 4 چیزوں کا ہی خیال رکھا جاتا ہے. وہ کون کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ایک چیز ہے حسن و جمال, لڑکی خوبصورت ہو. آج ہم کہیں جاتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے تو اتنا تعریف ہو جاتی ہے, اتنا تعریف کر دی جاتی ہے اس لڑکی کی یا اس لڑکے کی جس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں. بڑی خوبصورت ہے, بڑی حسین و جمیل ہے, اور چاہیے بھی ہم کو ویسے بڑی خوبصورت ہونا, حسین ہونا, جمیل ہونا, لمبی ہونا, ڈنگنی نہیں ہونا.
नाक नक्शे की अच्छी हो ना, बेटा चाहे तिरछे मुंह का ही क्यों ना, मगर उसको बीवी बहू बड़ी खूबसूरत हो। हर किसी की ख्वाहिश कि खूबसूरत बीवी होना, बहू होना बड़ी खूबसूरत हो। मेरे आका फरमाते हैं खूबसूरती देखी जाती है, दूसरा दौलत देखा जाता है, तीसरा हसब नसब देखा जाता है, चौथा दीनदारी देखी जाती है। और मेरे आका फरमाते हैं तुम सबसे आखिरी वाले यानी दीनदारी को फौकियत, दीनदारी को पसंद किया करो। अब देखिए आप खूबसूरती ढूंढे, ये मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत औरत से शादी न किया जाए, खूबसूरत लड़की तलाश न की जाए, खूबसूरत से तलाश न किया जाए या शादी न किया जाए, मेरा कहने का ये मकसद नहीं। खूबसूरत से शादी की जाए, खूबसूरत जब हम सफर होगा तो जो सफर होगा वो बड़े आसानी के साथ गुजर जाएगा। मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खूबसूरत सिर्फ अगर आप खालिस खूबसूरती देखकर शादी करते हैं तो ये आपको फितने में डालते हैं। खालिस अगर आपने खूबसूरती देखी तो ये आपको फितने में, फितने से मतलब फितना कैसा, भाई आपने शादी करके लाया, आपका मुंह आड़ा टेढ़ा है, काले पीले, आपको बीवी बड़ी खूबसूरत मिल गई तो आप घर में उसको छुपाते फिरोगे। कोई मेरे घर में झांक तो नहीं रहा, कोई मेरी बीवी को ताक तो नहीं रहा, इधर से छुपा उधर से छुपा, ये कर वो कर, ये ज़हन में टेंशन। फिर अगर बीवी बाहर गई तो दिमाग में शक पैदा होगा, ये किससे बात करके आ रही है, ये किससे मिलकर आ रही है, गर्ज के तरीके बेशुमार हो जाएंगे। आपके दिलो ज़हन में ऐसा फुदूर पैदा हो जाएगा, ऐसा शक पैदा हो जाएगा कि फिर आपके घर की जो जिंदगी है वो अजीरन हो जाएगी, दो बार। ये फितने का मतलब है। होता है कि नहीं होता? हमने अक्सर देखे बहुत सारे ऐसे घर हमने गुजरते हुए देखे जिनके दिलों में दिमाग में शक की बीमारी पैदा हो, शक की वजह से अच्छे खासे रिश्ते टूट गए, तलाक तक नौबत पहुंच गई। तो आका फरमाते हैं सिर्फ खालिस खूबसूरती ना देखो, खूबसूरती भी देखो, साथ में दीनदारी भी देखो, दीनदार है कि नहीं, मुत्तकी है कि नहीं, परहेजगार है कि नहीं, नमाजी है कि नहीं, ये देखो। जब मुत्तकी और परहेजगार नमाजी खातून लाओगे तो तुम्हारे घर का नस्ल, तुम्हारे घर का माहौल बदलेगा, आने वाली नस्ल जो होगी उसे दीनी माहौल मिलेगा, और जब तुम्हारे घर का दीनी माहौल होगा तो तुम्हारी आने वाली पुश्तों में दीन फैलता चला जाएगा। इसलिए दीनदार खातून तलाश करो, हुस्न वाली भी तलाश करो, खूबसूरत भी तलाश करो, मगर उसके अंदर ये खूबी जरूर देखो कि उसके अंदर दीनी माहौल है या नहीं, मुत्तकी परहेजगार है या नहीं, पर्दे का एहतिमाम करने वाली है कि नहीं। आजकल लड़कियां देखने भी ऐसी ऐसी जाती भाभियां जिनके खुद छोटे यूं बड़े होते हैं, वो पर्दे वाली खातून ढूंढने जा रही। वो पर्दा क्या ढूंढेगी, खुद तो पर्दे में है नहीं, वो पर्दे वाली खातून ढूंढने जा रही है, अपने भाई के लिए भावज ढूंढने जा रही पर्दे वाली। भाई खुद मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, खुद तो अपने आप को पहले पर्दे में ढालो, फिर पर्दे वाली तलाश करो। जब खुद तुम पर्दे में हो जाओगी तो इंशाअल्लाह रज़ी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मगर हमारा माहौल कितना बिगड़ता चला जाएगा। आका ने फरमाया पहला क्या है, खूबसूरती। रिश्ता जब तलाश किया जाता है तो पहला क्या देखा जाता है, खूबसूरती। दूसरा दौलत। हर एक का मामला, हर एक का ये मामला है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे की शादी बड़े अमीर घराने में हो, बड़े अमीर घराने में हो, मालदार घराने में हो, पैसा वाले घराने में हो, ताकि मेरे बेटे को कार मिले, मेरे बेटे को गाड़ी मिले, पैसा मिले, दौलत मिले। और वो लड़की वाले भी बड़ी होशियार होते, देख लेते आते बराबर लड़के की माँ को, कितना बड़ा बड़ा मुंह खोल रही, समझ लेते हैं ये कितना है, क्या है। वो 2-3 जगह से रिश्ते आए थे, वो हमको फलानी गाड़ी देने को बोल रहे थे, मगर हमने मना कर दिया, भैया हमको गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, उसके नसीब में होगा तो यहीं से मिल जाएगा। भीख मांग रही तो किस तरीके से मांग रही, वहां हमने मना कर दिया, या उसके नसीब में हो तो मिल जाएगा। मांग भी रही है और मना भी कर रही है, तो लड़की वाले भी समझ जाते हैं कि भैया अगर रिश्ता बनाना है तो ये बुड्ढी और बुड्ढे को खुश कर लो। वो बुड्ढी के लिए कान का झुमका ला के दे दिए, बुड्ढे को सोने की अंगूठी ला के दे दिए, बुड्ढा खुश, रिश्ता पक्का। जितना लंबी बारी उतना पक्का रिश्ता।
ماں نے کہہ دیا ہو گیا اب یہ رشتہ ٹوٹنے والا ہے. دولت کی آندھی میں ایسا بہا چلا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. ماں سوچتی ہے مجھے دولت ملے, باپ سوچتا ہے مجھے دولت ملے, بیٹا سوچتا ہے مجھے دولت ملے. دولت ملے ٹھیک ہے, دولت والا گھر دیکھو, میں منع نہیں کرتا کہ امیروں کے یہاں شادی نہ کرو, کرو, مگر پہلے دیکھ لو وہ دیندار ہے یا نہیں ہے, رسول کے عشق میں سرشار ہے یا نہیں, اس کے دل میں رسول کی محبت ہے یا نہیں. کس کے یہاں اپنی بیٹی دے رہے ہو, کس کے یہاں اپنا بیٹا دے رہے ہو, ذرا کتابی تو چیک کر لیا کرو. پتہ یہ چلا کہ امیروں کے یہاں بھی شادی کرو, مگر پہلے دیکھو کیا اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں جو میرے نبی نے بیان کی. دوسرا دو ہو گئے, حسن ہو گیا, دولت ہو گئی. تیسرا کیا فرمایا میرے آقا نے, خاندان, نسب. ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان میں اپنے بچے کی شادی کروں. آقا فرماتے ہیں, اچھا یہ بھی آقا نے فرمایا جو صرف خالص دولت کی وجہ سے شادی کر رہا ہے وہ ان قریب بہت جلد فقیر ہو جائے گی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو داماد سسرال کے بلبوتے پر اچک رہے تھے نا, پیسہ ملا پیسہ ملا, تو ایک وقت ایسا بھی آیا ان کے ساتھ کہ 2000 تو دے دے بھائی, 4000 تو دے دے بھائی, قرض لینے کا زندگی گزر کر رہے ہیں. سسر نے پیسہ دیا تھا مگر برکت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے فرمایا اگر خالص مالدار دیکھ کر تم شادی کرو گے, نکاح کرو گے, تو تمہیں عنقریب تم فقیر ہو جاؤ گے, غریب ہو جاؤ گے. یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, جھوٹ نہیں حق بتا رہا ہوں, اپنے آنکھوں سے دیکھا, دونوں واقعات اپنے آنکھوں سے دیکھ کر بیٹھا ہوں. تیسرا جو خاندان خالص دیکھ کر شادی کرتا ہے اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ عنقریب وہ رسوا ہو جائے گا, سے ذلیل کیا جائے گا. ایسے لوگ بھی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں جو خاندان نسب اس کے چکر میں پڑے ہوئے تھے, دنیا میں ذلیل و خوار. آقا نے چوتھا فرمایا دیندار سے شادی کرو. جب تم دیندار سے شادی کرو گے تو تمہارے گھر میں دین آئے گا, اور جب تمہارے گھر میں دین آئے گا تو تمہاری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دین تمہاری بیوی کے گود سے سیکھتے ہوئے نکلے گی. تمہارے بیوی کی گود جو ہوگی تمہارے بچے کا پہلا نرسری ہوگا, پہلا اسکول ہوگا, پہلا کالج ہوگا. تمہاری بیوی کے گود میں تمہارے بچے کو جیسا سبق دیا جائے گا آگے چل کر بچہ اسی سبق پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر تم نے اپنے بچے کو فلمی گانے دیے ہیں, اگر تم نے اپنے بچے کو گانوں کے ساتھ ہیرو کے ہیروئن کے نام یاد کرائے ہیں, کیریکٹر یاد کرائے ہیں, یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یاد کرائے ہیں, تو آگے چل کے وہ بھی نچنیا بنے گا, آگے چل کے وہ بھی کویا بنے گا. اگر وہیں پر اس ماں نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دی ہے, دین کی ہدایت دی ہے, شریعت پر چلنے کا اسے طریقہ بتایا ہے, تو آگے چل کے وہی بچہ حافظ قرآن بنتا ہوا نظر آئے گا, عالم دین بنتا ہوا نظر آئے گا, مفتیان کرام بنتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اپنی قوم کو بھی, اپنے گھر کو بھی, اپنے علاقے کو بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے دیندار سے شادی کرو. تم نے دیندار تلاش کرنی ہے پہلی فرصت, اس کو ہم نے چوتھے نمبر پہ رکھا ہے. پہلے نمبر پہ ہم نے حسن و جمال رکھا ہے, خوبصورتی. دوسرے نمبر پہ مال دولت کو رکھا, تیسرے نمبر پہ ہم نے خاندان کو رکھا, چوتھے نمبر پہ دیندار کو رکھا. نہیں پیارے, چوتھے پہ نہیں, اسے پہلے نمبر پہ رکھا. دیندار تلاش کرو, اور اگر دیندار تم نے تلاش کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر حسن و جمال والی بھی مل گئی, دیندار بھی ہے اور حسن و جمال والے بھی ہے, تو تمہارے لیے پلس پوائنٹ ہو گیا. اور دیندار بھی ہے, حسن و جمال والی بھی ہے, اور اگر دولت والے بھی مل گئے تو اللہ کا شکر ادا. اور اگر دیندار بھی ہے, حسن و جمال والی بھی ہے, دولت والی بھی ہے, اور خاندان اعلیٰ خاندان کی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے تمہیں دیندار ایسی خاتون عطا فرمائی جس میں چاروں خوبیاں موجود ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. آج کل تو پیارے ایسا ہو گیا, رشتہ تلاش کرنے کے لیے معلوم ہے بازاروں میں ڈھونڈا جا رہا رشتہ, میرج ہال میں رشتہ تلاش کیے جا رہے, شادی بیاہوں میں رشتے تلاش کیے جا رہے. پہلے کا زمانہ ایسا نہیں تھا پیارے, پہلے کا زمانہ تھا رشتہ تلاش کرنا ہوتا نا تو مسجد میں پہنچا, مسجد میں رشتے تلاش کیا کرتے تھے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں کا تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا مسجدوں میں رشتہ تلاش کیا کرتے تھے. کون نوجوان ہے جو نماز پڑھتا ہے, کون نماز ہے
جو تہجد گزار ہے؟ کون نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے؟ مسجد جاتے دیکھتے، آج تو ایسا معاملہ ہو گیا مسجد میں جوان نام کا ایک شخص ہی نہیں، بمشکل جمعہ میں آ گیا تو آ گیا، بہت بڑا کام اس نے کر دیا۔ اچھا جوان تو جوان، بوڑھے بھی ویسے ہی، بوڑھے کہاں کے چلے آ رہے، بوڑھے بھی نہیں آ رہے، پتہ نہیں کون سے آس میں جی رہے ہیں، کس آس میں جی رہے ہیں کہ بھئی کتنی زندگی، کیا زندگی، مرنا ہے میرے پیارے، اب تو آخری عمر میں خدا کو راضی کر دو، اب تو آخری عمر میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کر دو، یہ زندگی بھر کمانا لگا رہے گا، رونا ہائے ہائے، مرتے مرتے بھی لگا رہے گا، مرتے مرتے فلانے کے پاس میرا پیسہ پڑا ہوا لے لینا، قرضہ اس کے پاس اتنا ہے، ڈائری میں اتنا لکھا اتنا لکھا، یہ سب مرتے مرتے دنیا کی ہوس نہیں جاتی۔ تو پیارے اپنی عاقبت کو بھی سنوارے، کیونکہ ضروری وہ ہے، سب یہی رہ جانا، تمہارے ساتھ جو جائے گا تمہارا اعمال جائے گا، نیک کیا ہے تو نیک، برا کیا ہے تو برا۔ تو پہلے کے زمانے کے لوگ مسجدوں میں رشتے تلاش کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ ہے، کرمان کے بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، مگر بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور فقیری اختیار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تاج ولایت عطا فرمایا، ولی کامل بنے، اور ان کے پاس ان کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت بیٹی، اور بادشاہت کے زمانے میں شہزادی کی زندگی اس نے بسر کی، مگر بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، جھوپڑی میں آ کر رہے باپ کے ساتھ، خوبصورت حسین و جمیل، تہجد گزار، نیک، پارسا، پاکیزہ، طیب، طاہرہ، نمازی، ہر خوبی اس کے اندر۔ آپ نے اس کی اپنے بیٹی کی ایسی پرورش کی، اتنی خوبصورت تھی کہ بڑے بڑے راجہ مہاراجاؤں کا رشتہ آتا تھا کہ شیخ کرمانی اپنے بیٹی کا نکاح ہم سے کر دے، مگر حضرت سیدنا سرکار شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، جس گندگی کو میں ٹھوکر مار کر آیا ہوں، اسی گندگی میں پھر اپنے بیٹی کو بھیج دوں، میں اس کی زندگی نہیں خراب کروں گا۔ لہذا آپ نے راجاؤں مہاراجاؤں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ اب اتفاق سے ایک دن اس علاقے کا بادشاہ جو تھا، حضرت شیخ کرمان کے بعد جو بادشاہ بنا، غالباً اسے اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے لیے رشتہ بھیجا کہ شیخ کرمانی، میں یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ آپ کی بیٹی کا مانگتا ہوں۔ اب حضرت سیدنا سرکار شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اگر اس کو انکار کرتا ہوں تو یہ بادشاہ وقت ناراض ہو جائے گا، اور اگر ہاں کر دیتا ہوں تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہوگی، کیسا کریں؟ تو آپ نے جو ہے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت کہا، مجھے 3 دن کی مہلت دو، اس کے بعد سوچ کر بتایا جائے۔ 3 دن کی مہلت مل گئی۔ اب حضرت سیدنا سرکار شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ مسجد گھوم رہے ہیں، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، کبھی اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرا نماز کا وقت ہوتا ہے دوسری مسجد میں پہنچ جا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نیک بندہ ملے جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں۔ ایک مسجد میں پہنچے، دیکھا ایک نوجوان شخص نماز پڑھ رہا ہے اور بڑے سکون اطمینان سے پڑھ رہا ہے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اس کو نماز پڑھتے دیکھتے رہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا سلام کہہ رہا، قریب بلایا، کہا نام کیا؟ اس نے نام بتایا۔ کہاں رہتے ہو؟ کہا کوئی ٹھکانا نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مزدور ہوں، دیہڑی کرتا ہوں، بس جہاں جگہ مل گئی میں رہ لیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلتا رہتا۔ حضرت شیخ کرمانی فرماتے ہیں تمہاری شادی ہوئی؟ کہا نہیں شادی نہیں ہوئی، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ کمانے کا کوئی ذریعہ ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کہا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کرنا چاہتا ہوں، لیکن کرے گا کون؟ کہا شیخ کرمانی اپنے بیٹی کا رشتہ تم سے کرے گا۔ کہا وہ شیخ کرمانی جو بادشاہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ان کی بیٹی تو شہزادیوں کی جیسی زندگی بچپنا گزاری ہے، وہ مجھ غریب کے یہاں کیسے شادی کرے گی؟ کہا کرے گی تو ہاتھوں کو، کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا میں ہی شیخ کرمانی۔ کہا جب آپ ہی شیخ کرمانی ہیں اور آپ ہی چاہتے ہیں کہ شادی ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، جیسی آپ کی مرضی۔ تو کہا لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت شیخ کرمانی نے 3 درہم نکال کر دیے، دینار یا درہم اس زمانے میں جو چلتے تھے، 3 سکے دیے۔ کہا لو 1 سکے کی روٹی خرید لینا، 1 سکے کا سالن خرید لینا، 1 سکے کا عطر خرید لینا۔
क्या खरीद लेना, रोटी सालन और इतर, इसे खरीद कर लाओ। और जब तक मैं अपने बेटी से भी पूछ लेता हूँ क्या वो उसकी रजा है या नहीं। देखिए हमारे बुजुर्गों का असलाफ का तरीका देखें, आज हमारा मामला देखें। बेटे की अगर शादी करनी है 20 मरतबा पूछते कि तेरा रिश्ता फलाने के यहाँ लगा रहा हूं, तुझे मंजूर है कि नहीं। खुद नहीं पूछ सका तो बीवी से पूछो उससे, बाद में जबान मेरी खराब ना करे, इनकार ना कर दे, पूछो उससे वहां उसका रिश्ता लगा रहा हूं, शादी करेगा कि नहीं करेगा। होता ही नहीं होता। बेटे से पूछते कि नहीं, आप नहीं पूछते तो आप अपने औरत से पूछवाते हैं कि पूछो भाई उससे। 20 मरतबा पूछवाया जाता। कभी आपने अपनी बेटी से भी पूछा कि बेटी मैं तेरा फला के साथ रिश्ता कर रहा हूं, तुझे मंजूर है या नहीं। क्या इस सुन्नत को हम भूल गए। हुजूर ने भी हजरत फातिमा से पूछा था, फातिमा बता तेरी रजा क्या है, अली आए हैं तेरे रिश्ते की। हमारे बुजुर्गों का असलाफ था, हमारे बुजुर्गों का हमारे असलाफ का ये इखलाक था, ये तरीका था, ये दौर था। अपने बेटियों से भी पूछा करते थे। बेटों से तो हम पूछ ले रहे, बेटियों से क्यों नहीं। मालूम है कि बेटे के बगैर मर्जी के अगर मैंने कहीं शादी फिक्स कर दिया तो ये आई हुई बारात वापस करवा दे। भैया बारात सर पे खड़ी है, मैं नहीं करता, कर लो जो कर लो। इनकार कर दिया बेटे ने, क्या कर लोगे बताओ मुझे। नाक कट गई, गर्दन झुक गई, मगर बेटी से तुमने कभी ना पूछा क्यों। इसलिए कि तुम जानते हो जहां बेटी को जिस खूंटे में ले जाकर तुम बांध दोगे, बेटी सारी जिंदगी बंधी रहेगी, मगर उस तक नहीं करेगी। कभी तुमसे सवाल तक नहीं पूछेगी, अब्बा मुझे यहाँ क्यों कर दिया। तुमने कभी अपने बेटी से पूछा नहीं, बेटी फला के साथ तेरा हम निकाह करे या ना करे। कभी बेटी ने तुमसे जिंदगी पर शिकायत भी नहीं किया, अब्बा जिसके साथ तुमने मुझे बांधा था वो शराब पीकर आता है, रात में मुझे पीटता है, अब्बा सारी जिंदगी मेरी अजीरत हो गई है। अब्बा जिसके साथ तुमने मुझे निकाह किया था, जिसके साथ मुझे बांध दिया था, अब्बा वो जुआरी है, जुआ खेल कर आता है, हार कर आता है और उसका गुस्सा मुझ पर उतारता है, मुझे पीटता मारता है। कभी बेटी शिकायत नहीं करती, क्यों? इसलिए कि उसे मालूम है बाप ने जबान दे दिया, अब बाप जहां बांध देगा बंधी रहेगी। इसलिए कि अगर जबान खोलेगी तो बाप की जान कटेगी, जबान खोलेगी इनकार करेगी तो बाप की गर्दन झुक जाएगी। मगर प्यारे ये वो बेटियां हुआ करती है, बाप का सर झुकने नहीं दिया करती, बाप का नाक कटने नहीं दिया करते हैं। ये बेटे हुआ करते हैं जो जवान होकर पिट्ठे पर लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया करते हैं, मगर मुसीबत के वक्त यही बेटियां हुआ करती हैं, सरहाने आकर खड़ी हो जाती है। बाबा फिक्र ना करना, भाई ने तुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, तेरी बेटी जिंदा है, जब तक हो सकेगा तेरी मदद करती रहेगी। बेटियां हुआ करती है प्यारे, बेटी का दर्द बाप के लिए बड़ा अजीब हुआ करता है। बेटी बाप से बड़ा मोहब्बत किया करती है। तुम भले ही उसे नफरत की निगाह से देखो, बेटे को फौकियत दो उसके ऊपर, बेटी को उसकी नजर में तरजीह न दो बेटे के अलावा, मगर फिर भी ये बेटी बेटी हुआ करती है प्यारे। जब भी बाप पर तकलीफ होती है बेटी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। पूछ लिया करो कभी अपने बेटियों से भी कि बेटी फला फला के यहाँ हम तेरा रिश्ता करना चाहते हैं, बता तुझे मंजूर है या नहीं। और तो आप जानते हैं बेटी है वो कभी ना भी नहीं करेगी, आपने जहां चाहा वहां रिश्ता उसका कर दिया। पूछ तो ले कम से कम, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, उसका मान भी रह जाएगा कि मुझसे पूछा गया। तो बहरहाल बेटी से पूछना भी जरूरी, जिस तरीके से बेटों से पूछते हो बेटी से भी पूछ लिया करो। शेख किरमान आए अपनी बेटी के पास, कहा बेटी एक बड़ा नेक साले लड़का मिल गया। काका मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा था, मैंने उसको नमाज पढ़ते देखा, बड़ा खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ रहा है, बड़ा अल्लाह पर उसका भरोसा है, तवक्कल है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके घर में सिर्फ अल्लाह के नाम के सिवा उसके पास कुछ नहीं है, अल्लाह पर तवक्कल करने वाला है, नमाजी है, साले है, मुत्तकी है, परहेजगार है, बेटा ऐसा लड़का नहीं। बेटी ने कहा अब्बा जान हमको अमीर रिश्ता चाहिए भी नहीं, इसलिए कि बादशाह तो ठोकर मार के हमारे थे, हमें बादशाही वाली जिंदगी नहीं चाहिए। हमने जब फकीरी इख्तियार की है, गरीबी इख्तियार की है, तो गुर्बत में ही जिंदगी गुजारी। काबा जैसी आपकी मर्जी। इधर वो सामान लेकर आ गया हजरत, इधर 3 दिन मुकम्मल हो गए, 3 दिन का वक्त भी लिया था बादशाह से। बादशाह का कासिद आया, कहा 3 दिन हो गए, क्या जवाब है? कहा जाओ बादशाह से कह देना कि शादियां कुंवारी लड़कियों की किया जाती है, शादीशुदा लड़की की नहीं की जाती। मेरी बेटी की शादी होती है,
کی شادی ہو گئی، شادی کر دیا. ادھر یہ دلہن بن کر جب گھر میں پہنچی، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اس نے دیکھا پورا گھر خالی پڑا ہے. ایک کونے پر ایک سراہی مٹکا رکھا ہوا، اس کے اوپر ایک برتن رکھا ہوا ہے اور اس پر ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا. اس نے جیسے ہی دیکھا قدم پیچھے کر دیا. کہا ہوا؟ کہا مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس مجھے میرے باپ کے یہاں چھوڑ. کہا میں نے پہلے شیخ کرمانی سے کہا تھا کہ بھی وہ ناز و نعم سے پلی ہوئی لڑکی ہے، بادشاہت شاہنشاہی زندگی اس نے گزاری ہے، وہ میرے جھوپڑے میں میرے ساتھ غربت میں زندگی بسر نہیں کر پائی. آج وہی آخر معاملہ آ گیا. تو لڑکی نے کہا تھا اے میرے سرتاج بدگمانی نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ بدگمانی پھیلانا جرم ہے. کبھی کبھی یہ بدگمانی جو ہے نا گناہ تک پہنچا دیتی ہے، لہٰذا آپ کسی کی یہ بدگمانی نہ پھیلائیں. اس نے کہا یہ جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. بات دراصل یہ کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ تیرا نکاح کیا جا رہا ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، نیک ہے، توکل الی اللہ ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے. اور میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تیرے گھر میں روٹی، سوکھی روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا. غور کیجئے گا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا، مطلب تجھے اپنے رب پر بھروسہ نہیں. تو نے یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا اس لیے رکھا ہے کہ کل کے کھانے میں کام میں آئے گا. میرے باپ نے کہا تھا کہ تیرا شوہر بڑا متقی پرہیزگار ہے اور اللہ پر بھروسہ توکل کرنے والا ہے، مگر تو کچھ بھی توکل والا نہیں ہے، اللہ پر تیرا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے. تو نے کل کے لیے روٹی بچا کر رکھی ہے، اس لیے میں تیرے گھر سے جانا چاہتی ہوں کہ مجھے میرے باپ کے پاس چھوڑ. وہ بندہ بھی بڑا اللہ والا تھا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھا تم نے، لیکن اب اطمینان کے ساتھ میری بھی بات سن لو. تم نے یہ روٹی دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ میں صبح سے روزے سے سحری کے وقت اٹھا تھا، یہ ایک روٹی تھی، میں نے آدھی کھا لی، آدھی بچ گئی، اس کو رکھ دیا، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے افطار کے وقت امر الی اللہ اگر کچھ نہ ملا تو اس روٹی سے اپنا افطار کرنا، اس لیے میں نے اسے بچا کر رکھا. تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، جب ایسی معاملہ ہے، ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں. جب وہ دونوں زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ اولیاء اللہ، ایسے لوگوں کے گھر میں ولی ہی پیدا ہوا کرتے ہیں. اور آج ہمارے ایک اور معاشرہ ہے، بچے کی جب عمر ہو جاتی ہے شادی کی نہ تو ہم اس کی شادی نہیں کرتے. کیوں؟ وجہ یہ ہوتی کہ بچہ جب کمانے لگے، اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے گا تب ہم شادی کریں گے. ہوتا کیا ہے، وہ کمانے کے چکر میں اپنے پیر پر کھڑے ہوتے ہوتے وہ 30-35 سال کا ہو جاتا. 30-35 سال اس کی آدھی سے زیادہ عمر گزر گئی، بڈھا ہو گیا، اسے کوئی لڑکی نہیں دیتا. پریشانی یہ ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں پیارے، شریعت کے حساب سے بچہ جب بالغ ہو جائے، نیک صالح رشتہ دے کے، مناسب رشتہ دے کر اس کا نکاح کر دے. کیوں؟ اگر وہ فقیر ہے تو غنی ہو جائے گا. قرآن کہہ رہا من یفرقوا یغنی الی اللہ. قرآن میں ہے کہ اگر نکاح کرنے والا فقیر تھا تو نکاح کی برکت سے اللہ اسے غنی فرما دے. عمر ہو جائے نکاح کر دیا کرو، عمر ہو جائے نکاح کر. یہ نہ سوچو کہ اپنے پیر سے کھڑا ہوگا تب اس کی شادی کریں گے، اس لیے کہ جب آپ نکاح کرو گے اللہ اس نکاح کی برکت سے تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے. بھئی تم اپنا رزق کھا رہے تھے، اب جو تمہارے ساتھ آنے والی ہے اس کا رزق اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. تمہارے بعد اس کے بعد اس کی نسل جب نکلے گی، اس کی نسل جب آگے بڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی رزق تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ رزق دینے والا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم نکاح کرو گے. اگر فقیر ہو تو ہم تمہیں غنی کر دیں گے، تم نکاح کرو. حضور کی بارگاہ میں وقت زیادہ ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی، بس تھوڑے سے ایک مختصر سا واقعہ سن کر میں اپنی گفتگو سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ایک صحابی رسول حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غریب صحابی تھے اور بڑے کالے تھے. آپ کی ہائٹ بھی بڑی چھوٹی تھی، ناک نقشہ بھی اچھا نہیں تھا، کوئی گھر دوار بھی نہیں تھا، کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، کوئی دکانداری بھی نہیں تھی، کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا. آقا کی بارگاہ میں رہتے تو غلام تھے، خرید کر آزاد کر دیا گیا. آقا کی بارگاہ میں رہتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت جلیبیب عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں کالا کلوٹا، ہائٹ بھی میری زیادہ نہیں، ناک نقشہ بھی میرا اچھا نہیں، میرے خاندان تک کا پتہ نہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں، کاروبار کا کوئی ذریعہ نہیں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا، تینوں مرتبہ حضرت جبیبیب نے یہی جواب دیا۔ تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جبیبیب پریشان نہ ہو، میرے صحابی پریشان نہ ہو، تیرے بھی شادی کا انتظام کر دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ فلاں صحابی انصاری کے پاس اور جا کر ان سے کہو کہ آقا نے سلام بھیجا ہے اور ان سے کہنا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت جلیبیب جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں وہ انصاری صحابی، ان کا نام مدینے کے رئیسوں میں آتا ہے، امیر لوگوں میں آتا ہے، اور میں ایسا، لیکن چونکہ حضور نے حکم فرمایا دیا تو سوچ رہے تھے کسی طریقے سے بھی مناسبت ہے ہی نہیں، مگر چونکہ حضور نے حکم فرمایا تو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا جلیبیب۔ دروازہ کھولا گیا، کہا آئیے بیٹھی، بٹھایا گیا۔ کیوں آئے؟ کہا رسول نے بھیجا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، بیٹھ۔ کہا اب بتائیں کس لیے آئے؟ کہا حضور نے بھیجا۔ کہا ہاں سمجھ گئے، بتاؤ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا حضور نے بھیجا۔ حضرت جبیبیب کی مطلب ہمت نہیں پڑ رہی تھی صحابی کی کہ میں کس انداز سے کہوں، یہ لوگ بڑے آدمی ہیں، امیر لوگ ہیں، اور میں غریب آدمی، اتنا غریب کہ میرے خاندان تک کا پتہ نہیں ہے، میں کیسے کہوں کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ مگر 3 بار جب انہوں نے پوچھا کوئی جواب نہیں دیا، اب چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں حضور نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اتنا کہا تو وہ انصاری صحابی نے کہا آپ بیٹھو، چونکہ شادی کا مسئلہ ہے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ اب گئے وہ اپنی بیوی کے پاس، کہا بھائی دیکھو ایسا ہے، حضور نے ایک صحابی کو بھیجا ہے اور وہ بڑے ایسے رنگت کے ہیں، ایسے ہائٹ کے ہیں، ان کی شکل بھی خوبصورت نہیں ہے، ان کے خاندان کا بھی پتہ نہیں، جلیبیب ان کا نام ہے، اور وہ بیٹی کا رشتہ بن گیا۔ اس انصاری کو اکلوتی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت بیٹی تھی، تو ان کی زوجہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی بھئی ہماری اکلوتی بیٹی ہے، بڑے ناز و نعم سے پلی ہوئی ہے، ہم نے اس کی بڑی اچھی پرورش کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور ہم یہ کالے رنگ کے صحابی کے ساتھ کیسے شادی کر دیں؟ نہ ان کے خاندان کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس کھانے کا ٹھکانہ ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، کیسے 21 سال میں اس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں؟ جب اتنی بات بچی نے سنی نا تو بچی نے کہا ماں آنے والے کو تو نے دیکھ لیا، آنے والے کی نسل کو بھی تو نے دیکھ لیا، آنے والے کی کلکاٹھی کو بھی تو نے دیکھ لیا، آنے والے کی رنگت کو بھی تو نے دیکھ لیا، آنے والے کی خاندان کو بھی تو نے دیکھ لیا۔ ارے ماں ذرا یہ تو دیکھ کیسے بھیجا کس نے؟ آنے والے کو تو دیکھ لیا، ذرا بھیجنے والے کی شان تو دیکھ کہ بھیجنے والے کی شان کیا ہے۔ بھیجنے والے کی شان یہ ہے جس کے قدموں کے بارے میں قرآن پاک قسمیں کھا رہا ہے، قرآن پاک قسم کھا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ آنے بھیجنے والے کی شان یہ ہے جس کے ہاتھ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ آنے والے بھیجنے والے کی شان یہ ہے کہ جس کے زبان کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى وما ينطق عن الهوى ان يوحى الیہ۔ ارے بھیجنے والے کی شان یہ ہے جس کے زلفوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، جن کے چہروں کے بارے میں، چہرے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، جن کے یتیموں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ انہیں آنے والے کو دیکھا، اے ماں بھیجنے والے کی بھی شان دیکھ لیں۔ بھیجنے والے کی شان یہ ہے کہ قرآن میں سینے کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک۔
بھیجنے والے کی شان یہ ہے کہ جس کی رسالت کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. بھیجنے والے کی شان یہ ہے کہ جس کے نور کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بھیجنے والے کی شان یہ ہے جس کے متعلق جس کی رحمت کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بھیجنے والے کی شان یہ ہے جس کی بارگاہ کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے الا الذین ظلموا الا الذین ظلموا الا الذین ظلموا. بھیجنے والے کی شان یہ ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لا محمد رسول اللہ. اللہ فرما رہا ہے سراپا اس کی شان بیان فرما رہا ہے محمد رسول اللہ. تبھی تو بریلی سے سیدنا سرکار اعلی حضرت پکار اٹھے اور کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے یہ, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان ہے یہ, اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. میں آنے والے کی شان دیکھ رہی ہو, بھیجنے والے کی بھی ذرا شان دیکھ. کسی کا رشتہ بھائی طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ تایا چچا فکس کرتے ہیں, خالو مامو فکس کرتے ہیں. مگر میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا رشتہ رسول کائنات نے فکس کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شادی وہی ہوگی, اب شادی وہی ہوگی. بہرحال رشتہ طے ہوا, بڑا لمبا واقعہ ہے, مختصر میں رشتہ طے ہوا, نکاح ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ جلیبیب کے گھر میں برکتیں عطا فرما, جلیبیب کو برکتیں عطا فرما. آقا نے دعا فرمائی. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جلیبیب کی بیوی پورے شہر میں شادی کے بعد اتنی برکت جلیبیب کے گھر میں ہوئی کہ جلیبیب کی بیوی پورے شہر مدینہ میں ایسا عمدہ کپڑا, ایسا قیمتی لباس پہنا کرتی تھی کہ مدینے میں کوئی ایسا لباس پہنتا ہی نہیں. سبحان اللہ اندازہ لگائیے نکاح کی برکت سے حضرت جلیبیب علیہ السلام مالا مال ہو گئے. سبحان. تو نکاح کا جب وقت ہو جائے, بچہ جوان ہو جائے, اب یہ نہ دیکھیں کہ یہ کمائے گا, اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تب شادی کریں گے. نہیں, مناسب رشتہ دیکھیں, اچھا رشتہ دیکھیں, نیک صالح رشتہ اگر مل جائے اس کی فوری طور پر آپ شادی کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے اسے مالا مال کر دے گا. جو جاب کی تلاش میں پھر رہا ہے نا, اسے جاب بھی انشاءاللہ العزیز مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اگر شرعی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہوں اس بیان میں تو میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.